السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تجوید القرآن کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور اس میں سے چند آیات کو تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات
اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آئیے اس رکوع میں چند آیات کو تجوید کے ساتھ مختصر طور پر کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ہم مثالوں کے ساتھ جو ضروری قواعد ہیں انہی کی طرف زیادہ توجہ سے ہم سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے طا، یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہمیشہ پر کر کے پڑھیں گے۔ طا کو تشدید کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ تشدید ادا ہو۔ اسی طرح سے جو الف مدہ ہے، لام کے بعد جو الف ہے، الف سے پہلے فتح ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک الف قاف کو پر کرنا ہے ہم نے، حروف مستعلیہ میں ہے قاف یعنی پر حروف میں سے۔ را مفتوح ہے تو یہ را بھی پر ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم چلتے ہیں آگے، اور میم ساکن کا اظہار ہوگا، یہاں پر میم ساکن پر رکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے تنوین کے بعد با آیا ہے تو یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہے وہ نون سے بدل کر میم میں آ جاتی ہے، اور گنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک الف کی مقدار تک ہم اپنی آواز کو روکے رکھتے ہیں، جیسے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو گنہ کے ساتھ ہم نے پڑھا اور ہم نے آواز کو روکے رکھا۔ تو اقلاب کا قاعدہ ہے، یہاں پر نون ساکن تنوین کے بعد جب بھی با آئے تو ضرور میم اوپر لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی آواز کو ہم نے میم کے ساتھ پڑھنا ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو۔ اسی طرح سے عین جو ہے، اس کا ہمیشہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ عین ساکن جب بھی ہو تو اس کی آواز جو ہے حلق کی طرف لے جانی چاہیے اور جھٹکے کی آواز سے بچنا چاہیے، جیسے بِمَعْرُوفٍ، ٹھیک ہے؟ تو بِمَعْرُوفٍ جو ہے وہ نہیں، درست نہیں ہے، اس طرح سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ را پھر مشدد آیا تو یہاں پر را جو ہے یہاں پر پر پڑھا جائے گا۔ واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر واو کو پڑھیں گے لمبی آواز کے ساتھ۔ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں پر تنوین کا جو ہے وہ اظہار ہوگا، بِمَعْرُوفٍ او۔ اگر ہم فن او پڑھیں گے تو درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ خلاف قاعدہ والی بات ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ جلدی سے ادا کرنا ہے، بِمَعْرُوفٍ او، تو اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی نون ساکن تنوین کا اظہار تب ہوگا جب ان کے بعد حروف ہلکی آئیں تو آواز رکے گی نہیں۔ سمپل آپ یہ یاد رکھیں کہ آواز کو روکنا نہیں ہے، گنہ کی آواز سے نہیں پڑھنا، جلدی سے اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ او واو پھر ہونٹوں کی گولائی سے، تسری را باریک پڑھا جائے گا۔ یا مدہ کا قاعدہ پھر آ گیا، یا کو ہم باریک، یا کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر اس یا مدہ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر جو ہے تنوین ہے، پھر با آ گیا، نون ساکن تنوین کے بعد پھر جب با آئے تو یہاں پر میم کی آواز سے بدل کر پڑھیں گے، تسریحم بِإِحْسَان۔ پڑھ لیا ہم نے لیکن آواز کو ہم نے روکے رکھا، گنہ کے ساتھ پڑھا، تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو یہ آواز جو ہے وہ اس طرح پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے ہا حلق میں جو ہے حروف حلقی حلق سے آواز ادا ہوگی، اور اسی طرح سے الف سے پہلے فتح تو یہ الف مدہ ہے، نون کے نیچے تنوین ہے تو یہاں پر ساکن یہ نون ہو جائے گا جب اس کو ہم وقف کر کے پڑھیں گے۔ واو پھر ہونٹوں کی گولائی سے، لام کے اوپر پھر یہاں پر الف ہے، لام کے بعد الف تو یہ الف مدہ کو ہم لمبی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہا حروف حلقی، لام مشدد کو ذرا مضبوطی سے ادا کریں گے۔ اسی طرح میم ساکن کا اظہار ہوگا، اور نون ساکن کے بعد تا آیا ہے تو نون ساکن پر اخفا کی آواز کے ساتھ گنہ کریں گے ہم، یعنی گنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا۔ نون کو اخفا سے پڑھا جائے گا لیکن گنہ کی آواز کے ساتھ، انت آواز رکے گی یہاں پر۔
الف کے اوپر الف ساکن ہے تو یہاں پر آواز جھٹکے کی آئے گی. تأخذو تو یہاں پر خواہ یہ بھی پر ہوگا. ذال نرمی سے ادا ہوگا. اور واو مدہ کا خیال رکھیں, آواز کو لمبا کر کے پڑھیں. اسی طرح سے میم مشدد ہے, یہاں پر گنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں, آواز کو روکیں. مما الف جو ہے الف کے اوپر چھوٹی مد ہے, اور کیونکہ اس کے بعد جو ہے حمزہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے اس لیے چھوٹی مد ہے, مد منفصل ہے, تو یہاں پر اس کو ہم 3 الف کے برابر ہم لمبا کر سکتے ہیں. الف کے اوپر فتح اشباعیہ ہے, یعنی الف مدہ کا قائم مقام ہے, کھڑا زبر بھی جس کو ہم کہتے ہیں. یا لین کا قاعدہ ہے, اس کو یا کو ہم نے نرمی سے پڑھنا. آتی تمو واو مدہ ہے, اس کو لمبا آواز کو لمبا کریں. واو کو اس واو کی جو آواز ہے لمبی ادا ہوگی. واو مدہ کہلاتا ہے, واو ساکن سے پہلے جب ضمہ ہو یعنی پیش ہو. پھر نون مشدد آ گیا, تو اس کا مطلب ہے نون مشدد کو ہم نے گنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے, شائی کا مطلب ہے یہاں پر ہم نے نرمی سے آواز کو پڑھنا ہے. یہاں پر تنوین کے بعد پھر حمزہ آ گیا. تنوین اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یہ آیا ہے, تو تنوین نون ساکن جو ہے اس کا اظہار ہوگا. الا جو ہے یہاں پر لام مشدد کو ذرا مضبوطی سے پڑھیں اور چھوٹی مد کو 2-3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں. تو اسی طرح سے نون ساکن کے بعد یا آیا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جب یا آئے تو ادغام کا قاعدہ ہے. نون ساکن کا ادغام ہوگا, لیکن ادغام بے غنہ کے ساتھ آواز رکے گی نون ساکن پر. یا خا, تو اس طرح سے ہم نے ادا کیا. خا پر ہوگا, اور الف مدہ کا بھی خیال رکھیں, الف سے پہلے فتح ہے. پھر یہاں پر جو ہے چھوٹی مد کا قاعدہ ہے, اس کو 2-3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھنا چاہیے. لام مشدد ہے, مضبوطی سے لام کو ادا کریں. اور الف مدہ ہے, الف سے پہلے فتح آ گیا تو الف مدہ, اس کو بھی لمبا کرنا چاہیے آواز کو. قوف جو ہے پر ہوگا, اور یا جو ہے وہ یا مدہ کا قاعدہ, یا ساکن سے پہلے کسرہ. پھر میم یہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے فتح, اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے آواز کو. ہا جو ہے حروف حلقی ہے. واو جو ہے یہ حروف مدہ ہے واو. اور اسی طرح سے اللہ کا جو لام مشدد ہے یہ پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے فتح آیا ہے. اور اللہ کا جو ہا ہے اس کو وقف کرنے کی صورت میں یہ ہا ساکنہ بن جائے گا. تو ناظرین کرام, آئیے اب چلتے ہیں ہم مثالوں کی طرف, جس میں ہم آج جو سبق ہے, سبق نمبر ہمارا 26 ہے. تو یہ حروف جن پر آواز کو ٹھہراتے ہوئے لمبا کرتے ہیں, تو یہ اصل میں وہ تمام حروف ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے سیکھا ہے. اخفا کرنا, اظہار کرنا, ادغام کرنا, اقلاب کرنا, کہاں پر آواز کو روکنا ہے, نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں. تو اس میں انہوں نے چھوٹا سا خط دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آواز کو روکنا ہے. تو قاعدہ اس سے پہلے سمجھا دیا گیا ہے, اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے پچھلے اسباق کی مشق ہے کہ کہاں کہاں پر آواز کو ہم نے روکنا ہے. اب دیکھیں, میم ساکن جو با متحرک سے پہلے ہو اس پر آواز کو ٹھہرا کر لمبا کریں گے. میم ساکن کے بعد با متحرک, مطلب جس پر حرکت زیر زبر پیش ہو. تو جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اس میم پر ہم جو ہے وہ گنہ کے ساتھ ہمیں رکنا چاہیے اس میم پر. جیسے ترمیہم بحجارۃ, تو یہ اس طرح سے ہم نے میم پر آواز کو روکے رکھا. وما ہم بخارجین منہا, میم ساکن کے بعد پھر با متحرک آئے تو ہم نے میم ساکن پر آواز کو روکا. تو یہ 2 مثالوں کی مشق کریں تو قرآن میں جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آئے, میم ساکن کے بعد با متحرک یعنی زیر زبر پیش ہو, تو اس میم ساکن پر آپ رکیں اور گنہ کے ساتھ اپنی آواز کو ادا کریں, جیسے ہم نے اس طرح سے مشق کی ہے. نون سے بدلی ہوئی میم, اس پر بھی آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے اس قرآن شریف میں چند آیات کو بار بار سکھایا, آج بھی سکھایا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آئے, یہاں پر کیا تھا میم ساکن کے بعد با, یہاں پر ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آئے, تو یہاں پر جو نون ساکن اور تنوین کی آواز جس میں نون
کی آواز پائی جاتی وہ بدل کر میم میں آ جائے گی جیسے، اور پھر گنہ کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے من بعد میثاقہ من بین ایدیہم شقاق بعید مما خلق۔ یہ جو میم مشدد ہے اس کا الگ قاعدہ ہے کہ میم مشدد پر آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ میم مشدد اور نون مشدد دونوں حروف غنہ ہیں، یہاں پر میم مشدد کی مثال ہے مما خلق، جہاں پر بھی میم مشدد آئے قرآن میں آپ وہاں پر غنہ کے ساتھ آواز کو ٹھہرا کر روک کر پڑھیں ایک الف کی مقدار کے برابر یا 1 سیکنڈ تک۔ سماعون للکذب صراط مستقیم انما لتنبؤن، اب نون مشدد کی آواز، یہ میم مشدد کی تھی، یہ نون مشدد، یعنی میم کے اوپر تشدید ہو اور نون کے اوپر تشدید ہو، دونوں حروف پر ہمیں رکنا چاہیے اور گنہ کے ساتھ آواز کو 1 سیکنڈ تک ٹھہرانا چاہیے، جیسے انما لتنبؤن ایہا النبی لیمسن الذین، اب کیا ہے واو مشدد پر آواز کو لمبا کر کے پڑھنا یا ٹھہرانا آواز کو، اور اسی طرح سے اگر ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کا قاعدہ سکھایا تھا، نون یا را لام میم واو اور نون، تو اس میں سے لام اور را کا الگ قاعدہ تھا، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد واو یا تنوین کے بعد واو تو ہم آواز کو ٹھہرا کر لمبی کریں گے، یہاں پر واو اور یا کا کہا ہے تو واو اور یا کی ہی مشق کریں گے، من وجدکم خیر وابقا من یقول دری، اب اس کو ملا کر پڑھیں گے دری یوقد من یہد اللہ ومن یضللہ لجی یغشاہ، تو اس طرح سے واو اور یا کی مثالیں۔ اسی طرح سے نون ساکن تنوین کے بعد 6 حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف یرملون یا را میم لام واو نون اور با کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو ان پر آواز کو ٹھہرا کر لمبا کریں گے، اس سے پہلے بھی سکھایا گیا تھا، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ ان کنتم نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی 6 حروف یرملون 5 اور ایک لفظ با، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں تو وہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو نون ساکن تنوین پر ہم آواز کو اخفا کر کے آواز کو روکیں گے، جیسے ان کنتم، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اسی طرح تنوین ہو اس کے بعد یہ حروف ہوں ان حروف کے علاوہ تو بھی آواز کو روکیں گے، قوما صالحین فمن كان منكم مريضا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء۔ تو ناظرین کرام اس طرح سے ملی جلی مشق ہم نے ان حروف کی جن میں ہم نے اس سے پہلے چند قواعد سیکھے ہیں اور سکھائے ہیں، کہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین پر، اسی طرح سے میم ساکن پر اپنی آواز کو روکتے ہیں، اپنی آواز کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی ضروری مشق ہے
جس کو عام طور پر نادانستہ طور پر جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں ان کو نہ سیکھنے کے نتیجے میں۔ تو امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح سے سیکھیں گے اور بار بار مشق کریں گے، تبھی آپ جو ہے اس سلسلے میں جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں یا حروف ہیں ان کو صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا اب وقت ختم ہو گیا ہے، دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔